الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ یقین اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے اتنا ہی ہے جتنا اس کی نیت ہے، یا اس کے لیے اتنا ہے جو اس نے سوچا، نیت کی۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر یا کسی اور مقصد کی خاطر۔ حدیث کے اندر بیوی کا ذکر آتا ہے، اگر اس نے اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی تو اسے ہجرت کا ثواب ضرور ملے گا، اور اگر وہ عورت کی خاطر، بیوی کی خاطر کسی اور کی چاہت میں ہجرت کرتا ہے تو اسے وہ ہجرت والا ثواب نہیں ملے گا۔ ہجرت کتنا بڑا عمل ہے، لیکن جب نیت خالص نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث جو میں نے تلاوت کی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ نہ تو آپ کے مال کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری شکلوں کی طرف، ولیکن ينظر، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کی طرف دیکھتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف، کہ انسان کا دل، اس کے اندر تقوی کتنا ہے، اور جو عمل کر رہا ہے اس کے پیچھے جو اس کی سوچ، اس کی نیت ہے، وہ کیا ہے۔ نیت کل اعمال کی بنیاد ہے، اور جب تک کسی عمارت کی بنیاد اصل جو ہے وہ صحیح طریقے کے ساتھ تعمیر نہ کی جائے تو عمارت لڑکھڑا جاتی ہے اور پھر گرنے تک جا پہنچتی ہے۔ لیکن جب اس کی بیس، جو اس کی بنیاد ہے، وہ اگر ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے مکمل کی گئی ہے، تو جو عمارت جتنی بڑی کھڑی کی جائے گی وہ ضرور اچھی، بہتر اور اعلیٰ قسم کی ہوگی۔ اور اسی طرح اعمال کا دار و مدار ہے، وہ بھی نیت پر ہے، کہ اگر انسان کی نیت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ثواب دینا ہے، میں اسی کے لیے کر رہا ہوں اور خلوص نیت سے کر رہا ہوں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا ثواب اسے ضرور ملے گا۔ اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ساتھ کھڑا آدمی مجھے دیکھے اور مجھے کہے کہ تو جو نماز پڑھ رہا ہے کیا خوب نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ یہ سوچے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے، اور وہ تیری تعریف کرے، جب یہ بات آ جائے گی، طلب شہرت آ جائے گی، مال و زر کا معاملہ آ جائے گا، تو اس وقت انسان پٹڑی سے ہٹ جاتا ہے۔ جب پٹڑی سے ہٹ گیا تو جو ثواب ہے وہ ختم ہو گیا۔ پھر وہی ہے کہ انسان جب طلب شہرت کے لیے، تو اسے شہرت چاہے ملے یا نہ ملے، اعمال اور جو ثواب ہے، اس عمل کا جو ثواب ہے وہ اسے قطعی طور پر نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، جہنم کے اندر سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، اللہ تعالیٰ بلائیں گے ایک آدمی کو اور اپنی نعمتیں یاد دلوائیں گے، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے تو وہ کہے گا میں نے تیرے رستے میں جہاد کیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہہ سکیں،
اور جو تیرے لیے تھا وہ تو نے حاصل کر لیا، اور اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک قاری کو لائیں گے، اپنی نعمتیں یاد دلوائیں گے، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا اے اللہ میں نے تیری کتاب کو پڑھا، پھر آگے پڑھایا، اس حال میں کہ تیرے ساتھ جا ملا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے کتاب کو اس لیے پڑھا، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، تجھے عالم کہیں۔ تو محترم سامعین، جو اس کی رضا تھی، جو اس کی سوچ تھی کہ مجھے لوگوں کی رضا مل جائے، اللہ کی رضا کو اس نے چھوڑ دیا، تو اس کے لیے بھی جہنم تیار ہے اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور شخص کو لایا جائے گا، اس نے دنیا کے اندر بہت زیادہ سخاوت کی ہوگی، بہت زیادہ مال خرچ کیا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد دلوائیں گے، وہ کہے گا اللہ تو نے مال دیا تھا، تیرے راستے میں نے خرچ کیا تھا۔ لیکن رب کریم وہی فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے یہ کام کیا تھا کہ لوگ تجھ سے خوش ہو جائیں اور تجھے سخی کہیں۔ وہ دنیا کے اندر تھا اور دنیا کے اندر تو نے وہ حاصل کر لیا، اب قیامت کا دن ہے، تیرے لیے کچھ نہیں ہے اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایک شہید ہے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہے؟ اگر للہیت دل کے اندر ہو، خلوص نیت ہو، خالص نیت کے ساتھ اس نے عمل کیا ہو، اللہ کی رضا شامل حال ہو، تو اس کا قطرہ خون بعد میں گرتا ہے، پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو قاری ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو خود سیکھے اور قرآن مجید کو آگے سکھائے، بہتر ہے۔ لیکن جب اس کے اندر ریاکاری آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کا ایندھن، جہنم کو تیار کر دیا اور اس کا ایندھن بن گیا۔ سخی ہے، سخاوت کتنا بڑا عمل، لیکن قیامت کے دن نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب ہم اپنی گریبان کے اندر جھانکیں، ہم مسلمان اپنی طرف دیکھیں کہ ہماری نیتوں کو کیا ہو گیا ہے، کہ ہم مارے مارے پھر رہے ہیں، کبھی اس در کبھی اس در، سوچوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ہمارے دل کے اندر للہیت نہیں ہے، رضا ربانی نہیں ہے، جس وجہ سے ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہم نے مال کو پسند کیا، حسب و نسب کو پسند کیا، حسن کو پسند کیا، لیکن رشتے کے اندر ہم نے اسلام کو پسند نہ کیا۔ اللہ کی رضا کو چھوڑ کر دنیا کو دیکھا، اللہ تعالی نے ہمارے گھروں کو برباد کر دیا اور ہمارے گھر برباد ہو گئے۔ اور اسی طرح ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا کہ مجھے نمازی کہا جائے، مجھے روزہ رکھنے والا کہا جائے اور مجھے حاجی صاحب کہا جائے، تو ہوا کیا؟ ہمارے اعمال بھی برباد ہو گئے۔ تو حضرات، آج ہمارے لیے رمائے فکریہ ہے کہ ہم نیتوں کو خالص کر لیں۔ جب ہم نیتوں کو خالص کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا آ جائے گی، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ فتوحات سب آ جائیں گی جب ہماری نیت خالص ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔